بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، ایک مہینہ محنت کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی عبادت کرتا ہے، تراویح اعمال کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص مزدور ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مزدور کو اس کا حق ملنا چاہیے؟ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے؟ فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس رات میں سے انسانوں نے جو محنت کی انہیں اجر دیتے ہیں، انہیں اللہ جل شانہ اپنی رحمت و برکت سے انہیں انعامات دیتے ہیں۔ اول تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے توفیق دی، ہمارا تو کمال بھی کوئی نہیں، کسی کا کوئی کمال نہیں، توفیق اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، تو یہ بھی بڑی اللہ کا احسان ہے کہ قبول بھی اللہ کرتا ہے۔ اور ایسا کریم ہے، ایسا شفیق ہے، ایسا مہربان ہے، ایسا غنی ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ خود توفیق بھی دے رہا ہے، سب کچھ بھی کر رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے اور انعام بھی دے رہا ہے نا۔ تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے۔ تو یہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی جائزہ لیا گیا کہ بندے نے کیا کیا ہے، کتنی محنت کی ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بندے کی جو اوقات، حیثیت، اعمال ہیں، اس اعتبار سے نہیں دیا جاتا۔ اللہ اپنے شان دیتے ہیں نا، اپنی جو اللہ کی عظمت ہے نا، کبریائی ہے نا، تو اللہ اسی اعتبار سے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے اب میں ہوں نالائق سا آدمی ہوں تو میں نے تو اتنی محنت بھی نہیں کی، تو اللہ رب العزت سے انشاءاللہ امید ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے خزانوں میں سے اپنی شان دے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دنیاوی طور پہ امیر آدمی تھے، لیکن اللہ والے تھے، فقیر تھے، بہت صالحین ہوئے، بلکہ اہل اللہ کے امام ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اللہ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا ہے، اور یہ بہت امیر تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس دولت کے باوجود ان کے دل کو دولت اور پاک رکھا تھا، نہ دیا تھا، اور کوئی چیز جو جتنی دنیا تھی ان کے باہر تھی، ان کے اندر نہیں تھی۔ دنیا خود بری نہیں ہوتی، یہ اندر نہ آئے، دل میں نہ آ جائے۔ تو ان کے پاس ایک عورت آئی، بی بی، تو اس نے آ کے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے، میں غریب عورت ہوں، تو ایک پیالی لے کے آئی، چھوٹی سی پیالی، وہ چھوٹے سائز کی، تو آپ مجھے تھوڑا سا شہد دے دیجئے تاکہ میرے بچے کو شہد سے، طبیب نے کہا ہے کہ شہد سے اسے ٹھیک ہو جائے گی، تو میرے پاس شہد نہیں ہے، تو آپ اپنے خزانوں میں سے تھوڑا سا شہد مجھے دے دیجئے۔ اب وہ بیچاری اپنی اوقات، اپنی حیثیت اور اپنی ترتیب میں تھی، تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت نے جو ذمہ دار تھا اسٹور کا، اس کو بلایا، وہ آیا، فرمایا اندر جاؤ اور اندر سے ایک مشک شہد کی لے آؤ۔ یہ جو بکرے ہوتے ہیں نا، بکریاں، بکرے، تو جب انہیں ذبح کیا جاتا ہے نا، تو اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی نا اس طرح کھالوں میں نا بھر دیا جاتا تھا دیسی گھی، شہد اور مختلف چیزیں انہیں رکھا جاتا، وہ خراب نہیں ہوتے تھے، تو اسٹوروں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تو انتظام تھا ہی کچھ نہ کچھ ایسا کہ چیز خراب نہ ہو۔ تو شہد کی مشکیں تھی، مشک کہتے تھے اسے۔ ایک زمانے میں ہم نے دیکھا یہ جو ہوتے ہیں نا پانی گھروں میں بھرنے والے، اب تو نلکے اور سسٹم آ گیا نا، ٹینکر آ جاتے نا، تو ماشکی کہتے تھے، بیشتی بھی کہتے تھے۔ بیشتی اس لیے کہتے تھے کہ وہ پانی دیتا ہے، بیشت کا کام ہے، یعنی جنت والا کام ہے، تو ماشکی بھی کہتے تھے۔ تو وہ لوگ اسے کہتے تھے 10 مشکیں ڈال دے، 20 ڈال دے، وہ پیسے لیتے آ کے، ٹینکیاں بھر جایا کرتے تھے، گھر کے برتن بھرتے تھے۔ تو ان میں پانی ہوتا تھا، تو اس طرح دیسی گھی اور شہد کی بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اندر سے ایک مشک لے آؤ نا، تو وہ 10 کلو سے لے کے 20 کلو تک کی کلو کی بہت بڑی بھی ہوتی تھی، تو جیسے بکرے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو وہ اندر گیا تو اسے تو حکم ملا تھا، اندر سے جا کے اس نے ایک مشک لے آیا۔
پھر جب مشق لیا تو حضرت نے فرمایا کہ بیوی یہ اس بیوی کو مشق دے دو. اس عورت نے مشق لی اور ایسے اپنے کندھوں پہ ڈال کے لٹکا کے چل پڑی. تو حضرت کا جو خادم تھا اس نے کہا حضرت آپ نے کیا عجیب سا کام کر دیا. وہ چھوٹی سا پیالی لے کے آئی تھی، بالکل چھوٹی، چند چمچے اس پہ شہد کے آ سکتے تھے اور اس کی ضرورت بھی اتنی تھی. اور آپ نے تو اتنا بڑا وہ اتنے کلو کی اتنی زیادہ شہد آپ نے اسے اس عورت کو دے دیا. وہ بیچارہ خادم تھا تو اس کا ایسا ہی تھا. تو حضرت نے اسے کہا بھی وہ جو عورت ہے نا وہ اپنی اوقات اپنی حیثیت کے مطابق اپنا برتن لے کے آئی تھی، لیکن اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. میرے لیے شرم کی بات ہے کہ میں اس کے اس برتن میں دوں. میں اپنے برتن میں اور اپنے انداز میں اور اپنی اوقات کے مطابق اسے دیتا ہوں. یہ تو ایک انسان ہے جس کا یہ معاملہ ہے. اس رب کائنات کا کیا معاملہ ہوتا ہے جو رمضان کی پہلی رات سے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کو کہتا ہے بھئی چلو چلو اب تو میری حمد و ثنا نہ کرو، امت محمدیہ کے گناہوں پہ استغفار کرو، جو جہنم کو بند کر دیتا ہے، جنت کو کھول دیتا ہے، آوازیں لگائی جاتی ہیں آؤ آؤ آؤ، جو ابلیس اور بڑے بڑے شیاطین کو بند کر دیتا ہے، جو فرض کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے. ایک آدمی نے 1 لاکھ زکات دی 70 لاکھ زکات کے برابر، 2 رکعت فرض پڑے 140 رکعت کے برابر، اور جو نفل کو فرض کے برابر بنا دیتا ہے اور لیلۃ القدر کو 1000 مہینے کی رات کے برابر کر دیتا ہے. اتنا بڑا علی شان جو حج کے موقع پہ 8 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک حاجی کے ہر قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں دے دیتا ہے. اللہ اکبر. جو اشراق کے نفل پڑھنے پہ ایک عمرے کا ثواب دے دیتا ہے. اس شان اور کبریائی والا اللہ جو آدمی اعتکاف پہ بیٹھتا ہے 2 مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے دیتا ہے. جو 3 واللہ کل واللہ پڑھتا ہے 1 قرآن کا ثواب دے دیتا ہے. اس کی کبریائی، اس کی شان، اس کی الوہیت، اس کا دینا. ساری زندگی گناہ کرتے کرتے کمر توڑی ہو گئی، دانت گر گئے، آنکھیں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھاتا ہے یا نہ اٹھاتا ہے. اتنا کہتا ہے میرے اللہ بڑی نافرمانی کی ہے، تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ میں تجھے سچی معافی مانگ رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دینا. اس کے الفاظ ختم بعد میں ہوتے ہیں، معافی کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے. اللہ فرشتے بھیج دیتے ہیں آسمانی دنیا سے، جاؤ 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 جلدی چلے جاؤ، میرے بندے نے معافی مانگی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ استغفار کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو زمین کی طرف، تو کہتے ہیں بندی دیکھ، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس عورت کی طرف نا، میری بندی ہے نا، رو رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، جانتی ہے میرے سوا کوئی نہیں، فرشتوں گواہ اور میں نے معاف کر دیا، اور میں نے اس کے ساری زندگی کو گناہوں کو کنورٹ کر کے میں نے نیکی میں بدل دیا. ایک واقعہ لکھا ہے کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ کا مزاج سخت تھا، آپ لحاظ نہیں کرتے تھے اور اپنے کنٹرول تھا. تو ایک بندہ تھا اس زمانے میں، وہ بیچارہ غریب تھا تو اس کی آواز ذرا اچھی تھی، تو جیسے گوئیے نہیں ہوتے تو گا لیتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں پیسے دے دیتے ہیں، تو اس مزاج کا تھا. لوگوں سے پیسے مل جاتے، کہیں کھانا مل جاتا، بس گزارا ہی کر لیتا تھا. تو وہ چل رہا تھا، کسی علاقے کا ہوگا یا پہلے کا ہوگا، جو بھی تھا مدینے میں آیا نا، تو آیا ہوا وہ تھا تو بچتا تھا تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کہیں پکڑ کے سزا نہ مل جائے. تو وہ اس کے بیچارے کے دانت گر گئے نا. تو یہ دانت بڑی نعمت ہے، صرف چباتے ہی نہیں ہے، چبانے میں تو کردار ہے. لکھا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر دانتوں سے صحیح چبایا جائے تو آنتوں کا آدھا کام یہ کر دیتے ہیں، معدے کی ترتیب ٹھیک ہو جاتی ہے. جو لوگ افرا تفری جلدی میں کھاتے ہیں ان کی اسی لیے پرابلم بڑھتا ہے اور پیٹ بھی بھر جاتا ہے، ان کا آگے نکل آتا ہے. چباتے بھی ہیں اور انسان کی خوبصورتی کا کردار بھی کرتے ہیں، موتیوں کی طرح چمکتے ہیں، ہیروں کی طرح چمکتے ہیں، اور چہرے میں خوبصورتی. دیکھیں کسی آدمی کے دانت گر جائے تو کتنا بوڑھا عجیب سا لگتا ہے، اس کے یہ جبڑے ہونٹ چھوٹ ایسے عجیب سا لگتا ہے بیچارہ. تو یہ خوبصورتی کا بھی ایک ہے.
اور اس کے بعد اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے مٹھاس نمکین، یہ اس کے اندر ذائقہ بھی ہے. مصنوعی دانتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں. تو اس کے دانت بھی گر گئے ہو. اچھا جب دانت گر جاتے ہیں نا تو آواز کبھی فرق ہے. عمر بوڑھی ہو جائے تو آدمی کی آواز خوبصورت نہیں رہتی، اللہ چند لوگوں کے ایسا نہیں ہوتا. تو وہ جو بیچارہ گویا سا تھا نا، جو اس کی آواز خوبصورت نہ رہی تو اس کا کام ذرا ٹھپ گیا. وہ لوگ تو سنتے ہیں آواز میں مزہ آئے تو ذرا، تو وہ بڑا پریشان ہوا، یار یہ تو میرا کام خراب ہو گیا، کھانے پینے سے رہ جاؤں گا، تو مجھے پیسے بھی کوئی نہیں دے رہا اور کھانا بھی نہیں دیتا. تو ایک دن تنگ آ گیا تو قبرستان چلا گیا. تو پریشانی کی عالم میں تو اس نے دیکھا ایک قبر ٹوٹی ہوئی ہے نا، تو جناب اس نے ہمت کی، اس قبر میں اتر گیا اور قبر میں جا کے لیٹ گیا. اور لیٹ کے کہتا ہے میرے اللہ میں نے ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، ساری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، تجھے بھولا رہا، تجھ سے بھاگا رہا، تیرا کھا کے تیری زمین میں تیرے سامنے نافرمانی کی، بس ایسے ہی زندگی گزار دی ہے. اللہ اب میری زندگی تنگ ہو گئی، میرا کھانا پینا بند ہو گیا، مجھے نہ کوئی پیسے دیتا ہے نہ کوئی کھانا دیتا ہے، تو میں ویسے بھی بھوک سے مر جاؤں گا، مر رہا ہوں، تو میں قبر میں آ کے لیٹ گیا ہوں، اللہ مجھے یہی موت دے دے. بس میں آ بھی گیا ہوں، قبر میں بھی آ گیا ہوں، موت آ جائے گی تو میرا کام بن گیا، تو بس اپنے ٹھکانے پہنچ گیا ہوں. اب یہ اللہ سے باتیں بھی کر رہا ہے، قبر میں پڑا ہوا ہے گویا اور رو بھی رہا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں سو رہے تھے. آواز آئی اٹھو، اٹھیے جائیے قبرستان، اللہ کا ایک بندہ. تو حضرت عمر فاروق بھاگ پڑے، ننگے پاؤں ننگے سر. یہ کیا ہو گیا؟ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا ظلم ہے، کوئی کسی کو انصاف کی ضرورت ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے. تو آپ آتے قبرستان میں سامنے بندہ ہی کوئی نہیں، بندہ تو قبر کے اندر تھا، نظر کیسے آتا؟ بڑے حیران ہوئی، یار قبرستان میں تو ہے ہی کوئی نہیں، میں اکیلا ہی ہوں. تو چلتے چلتے پاؤں میں نگاہ پڑی تو دیکھا قبر میں ہے اور بندہ ہے، زندہ ہے. تو اس کی نگاہ حضرت عمر فاروق پہ پڑی. اس نے کہا او اب تو ڈبل ہو گیا نا کام، یہ تو درے بھی پڑیں گے. تو نے کیا تماشا مچایا، قبر میں لیٹا ہوا ہے؟ تو وہ ڈر گیا. عمر فاروق نے فرمایا یہ قبر میں کیا کر رہا ہے تو لیٹا ہوا، باہر نکل. وہ ڈر گیا، وہ بیچارہ ڈرتا کانپتا ہانپتا کانپتا باہر نکل آیا. تو کہا قبر میں کیا کرنا تھا؟ اس نے کہا امیر المومنین اللہ سے باتیں کرنا تھا، تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، فریاد کرنا تھا. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چلا میرے ساتھ چل. مسجد نبی میں لے آئے، بیت المال میں سے اسے سامان دیا اور اس کا وظیفہ مرک کر دیا کہ اب تک تو زندہ رہے گا، تیرا کھانا پینا گورنمنٹ کے ذمہ ہے. وہ جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی اور گانے میں گزر گئی، اور وہ بوڑھا ہو کے ناکارہ بھی ہو گیا، دانت گر گئے، آنکھیں کمزور، ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کسی کام کا نہیں رہا، وہ بھی اللہ کو پکارے تو اللہ امیر المومنین عمر فاروق کو بھیج دے. تو رسول اللہ کا امتی جو نیک ہو، جس نے رمضان گزارا ہو، راتوں کو جاگا ہو، فریادیں کی ہوں، قرآن کی تلاوت کی ہو، نیند کی قربانی کی ہو، آنکھوں سے آنسو نکلے ہو، بھوک سے تڑپنے کے باوجود نہ کھاتا ہو، تو جب وہ ہاتھ اٹھائے، جب وہ پکارے، جب اس کا نمبر آئے لیلۃ الجائزہ میں، تو پھر اللہ کا نظام کیا کرے گا، کیا کہے گا اللہ اللہ اللہ. ہم سوچ نہیں سکتے اللہ کے دین کی نا. ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں، دماغ بھی ہمارے چھوٹے ہیں، نظریات بھی چھوٹے ہیں. ہم تو کھوئے کے مینڈک کی طرح ہیں، ہر چیز کو اپنے زاویے میں، اپنی ترتیب میں، اپنی اوقات میں دیکھتے ہیں نا. وہ اللہ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی شان کو، اس کی الوہیت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی وسعت کو نہیں جانتے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے لوگ ہیں، بس ٹھیک ہے. تو اللہ کا معاملہ چھوٹا نہیں ہو، بہت بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ خود بھی بڑا ہے، اس کے کام بھی بڑے، اس کا دینا بھی بڑا، اس کی پسند بھی بڑی، اس کی شان بھی بڑی، اس کی محبت بھی بڑی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے بڑے عجیب واقعات لوگوں کے آتے ہیں.
ایک واقعہ لکھا ہے کہ بارش بند ہو گئی، بارش نہیں ہوتی تھی، کسی نبی کا زمانہ تھا، تو بارش بند ہو گئی۔ تو بارش کے بند ہونے سے سارے تنگ آ گئے، تو جو نبی تھے ان سے عرض کی کہ آ گئی تو آپ دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے بارگاہ الہی میں عرض کیا بارش کے لیے، اور سنت کے مطابق نماز استسقاء، صلاۃ الاستسقاء، تو یہ ہر مہینے میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، اس کا سال میں کئی دفعہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ جو لوگ آتے جاتے ہیں نا تو مکہ مکرمہ مسجد نبی میں یہ پڑھنے کی بڑی شہادت ملتی ہے، وہ دفعہ اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ یہاں ہمارے یہاں اتنا اہتمام نہیں ہے، تھوڑا اہتمام ہے، زیادہ اہتمام نہیں ہے، وہاں بہت اہتمام ہے، بلکہ سعودیہ کی اکثر مساجد میں بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں چلو نماز استسقاء آ گیا تو ایک عجیب بات سناتا ہوں آپ کو، پھر میں آگے اس کو چلوں گا۔ علماء نے لکھا کہ نماز استسقاء کے لیے جب آدمی آئے تو جب بات کی یا نہیں ہوئی دوسری چیزیں، تو نئے کپڑے پہن کے نہ آئے، اچھے کپڑے پہن کے نہ آئے، قیمتی کپڑے پہن کے نہ آئے، غریبوں والے گھلیے کی طرح آئے، سستے کپڑے پہن کے آئے۔ اللہ، ہم ٹوٹے پھوٹے سے ہیں نا، اللہ کچھ بھی نہیں ہے نا میرے پاس، ہم محتاج ہیں اللہ تیری بارش تیری رحمت کے نا، تو اللہ محتاج ہے۔ تو نبی نے لیا اور نبی لے کے لوگوں کو شہر سے باہر چلے گئے، تو شہر سے باہر نماز استسقاء ہوتی تھی، آج کل تو مسجدوں میں ہی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی بڑا مشہور واقعہ اس کے بعد سناتا ہوں۔ تو نبی نے نماز استسقاء کی جب وہ کی تو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ بھئی یہاں اس مجمع میں ایک بندہ ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ توڑ دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہے نا، تو اس مجمع میں وہ موجود ہے تو یہ کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں، اور بارش نہیں ہوگی بارش۔ نبی نے لوگوں کو کہا ہے لوگوں، اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی بار بار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ توڑتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر مذاق بنا لیا اس نے، تو اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس مجمع میں وہ ہے تو اس کی وجہ سے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ تو جو یہ آدمی ہے چلا جائے، نکل جائے تاکہ لوگوں کے لیے سکھ ہو جائے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، کسی کو مجمع سے نکل جانا بہت مشکل کام ہے۔ تو وہ جو بندہ تھا سمجھ گیا میں ہی ہوں، ہوتا بھی ایسے، ہر بندے کو اپنی اوقات حیثیت پتہ ہے، بے شک اسے نیک سمجھو، اسے جتنا مرضی، ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کس کیٹاگری، کتنی اوقات اور کتنی حیثیت اور میری کیا حالت ہے نا۔ تو اس نے دیکھا وہ تو مر گیا، اگر نہیں نکلتا تو اللہ کے نبی پہ وہی آئے گی یہ شخص ہے نا، تو اس کو نکال دو، لوگ تو میں تو مر جاؤں گا، تو یہ تو زندہ ہی مر گیا۔ تو اس نے کہا اللہ، یہ تو زمین پھاڑ اور مجھے نیچے اتار دی، کیا بن گیا میرے ساتھ آج؟ اے اللہ، آج میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں، آج وہ توبہ کر رہا ہوں کہ جس کے بعد گناہ نہیں کروں گا، تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے نہ نکال اس مجمع سے، میری بڑی ذلت ہو جائے گی۔ وہ عزت علی اللہ، تیرا بندہ آج ذلیل ہو جائے گا، آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ بندہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا تو بارش ٹھک 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 بارش شروع ہو گئی۔ نبی کو پریشانی لگ گئی، یہ کیا بن گیا؟ لوگ کہیں گے کہ ابھی تو نبی نے کہا بارش نہیں ہونی، تو بارش تو آئی ہے تو ٹھکا ٹھک ہی آ گئی ہے۔ تو نبی کو نا اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی، بارے الہ، یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو مجھے یہ کہا گیا ہے، میں نے اعلان کر دیا تو بارش آ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، ایسا ہی ہے، میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر دی، میرے اس بندے نے معافی مانگی، سچی معافی، توبۃ نصوحہ، دل کی گہرائیوں سے معافی، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے معافی مانگی ہے۔ فرشتوں، اے نبی، میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی آئے تو صحیح۔ تو میں نے اسے معاف کر دیا، اب یہ جو بارش ہوئی ہے اس کی توبہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔
ابھی لوگوں کی توبہ تو گئی نا، نیک لوگ تھے، تو ایک گناہگار کے آنسوؤں کے باعث آسمان بھی رو پڑا، بادل رو پڑے، اور اس کے رونے پہ وہ بھی بارش ہو گئی۔ اللہ، تو نبی نے خوشی میں کہا اللہ وہ پیارا پیارا بندہ مجھے تو دکھا دینا جس میں بھی دیکھ لوں، جس کے رونے پہ آسمان بھی رو پڑا، بادلوں سے پانی آ گیا، تیری رحمت جوش میں آ گئی، اس شخص سے میری ملاقات ہو۔ تو اللہ پتہ کیا ہے؟ ستار ہے، پردے رکھتا ہے۔ ہم تو اچھالتے ہیں، پھیلاتے ہیں، عیب دے کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، غیبت، جھوٹ، الزام، بہتان، پتہ نہیں کیا کیا ہم سے ہوتا ہے، کرتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ ہمیں قتل کرنے کا نہیں، ورنہ تو ہم تو لوگوں کو قتل بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو کہا ہے نبی جب وہ میرا دشمن ہو گیا تھا، میرا نافرمان ہو گیا تھا، تو میں نے تجھے نہیں بتایا وہ بندہ کون ہے، آج وہ میرا دوست ہے اور میں تجھے بتا دوں۔ نبی کو کہا جا، میرے بچوں، رب کا معاملہ بڑا جدا ہے، بڑا جدا ہے، اللہ کا حوصلہ بھی بڑا ہے، اللہ کا بہت حوصلہ ہے، بہت حوصلہ ہے اللہ کا، اس کی شان، اس کی کبریائی بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنا عظیم ہے، کتنا کریم ہے۔ کریم لفظ جو ہے نا ہمارے اردو کا بھی ہے، عربی کا، اور اردو کا جو کریم ہے وہ عربی کے کریم کا ترجمہ نہیں ہے۔ عربی کے کریم کا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا، اردو چھوٹی سی زبان ہے۔ اللہ جو ہے نا رحمان ہے، اور رحمان نے لکھا ہے رحمان فی دنیا رحیم فی الآخرہ، یعنی دنیا میں کوئی نافرمان ہو، اللہ کا دشمن ہو، باغی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، وہ رحمان ہے، وہ کسی کا رزق نہیں روتا، کسی کی ہوئی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، جب ایمان والوں سے بات فرماتے ہیں اللہ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بنی اسرائیل سے بات فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل۔ اللہ کی محبت کے بھی انداز ہے، ترتیب ہے۔ تو بھئی آج کی رات ہم نے جو محنت کی ہے نا، تو آج کی رات توبہ کی بھی رات ہے، کہ ہماری وہ محنت اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی ہونی چاہیے تھی۔ آپ اکابر کے حالات پڑھے تو ایسی محنت کرتے تھے کہ آج ہم اگر دیکھیں تو ہمیں شرم آ جائے، ہماری محنت کی ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ میں اکابر کے حالات پڑھتا رہتا ہوں، مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹی سی کتاب ہے اکابر کا، رمضان، تو وہ اس کے علاوہ صحابہ کے واقعات، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے واقعات اور ترتیب اور دوسری چیزیں جب آدمی دیکھے تو اس طرح لگتا ہے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم مذاق کر رہے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، اسیرن مالٹا۔ مالٹا ایک جزیرہ ہے سمندر میں، تو حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے اس جزیرے میں پابند کر دیا تھا، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے، تو پھر مدینہ طیبہ سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسیران مالٹا کے ساتھ بند کر دیا تھا۔ تو مالٹا سے پہلے جب حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نا چھوٹے سے تھے، غالباً چھوٹی عمر تھی، 15-16 سال سے کم ہوگی نا، یا اتنی ہوگی، تو جب پہلی بار مدینہ طیبہ گئے نا تو سید ہیں، بچے تھے، تو روزہ اطہر میں بڑے پیار سے حاضر ہوئے، تو روزہ اطہر میں بڑے پیار سے کہا السلام علیکم یا جدی، رسول وسلم کو ہم تو سلام کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا امام الانبیاء والمرسلین، یا خاتم النبیین، اور بھی بہت ہے نا۔ اللہ ہم سب کو لے اور وہاں براہ راست سلام کرے، اور رسول اللہ براہ راست ہمیں جواب دے۔ تو حضرت وہ بچہ آتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم یا جدی، جد کہتے ہیں دادا پردادا، جس کی اولاد میں سے ہونا، تو بعض لوگ نانا کہتے ہوتے ہیں، بعض لوگ جدی کہتے ہیں، بعض دادا کہتے ہیں، مثلا ایک
ترتیب سی ہے لوگوں کی، اپنی اپنی محبت، اپنا اپنے تعلق میں نا. تو چھوٹا سا لڑکا آتا ہے تو لوگ اور بھی تھے، اس نے آ کے کہا السلام علیکم یا جدی. لوگوں میں بھی سنا، اس بچے نے تو سننا ہی تھا، لوگوں نے بھی سنا. آواز آئی وعلیکم السلام یا ولد، یو میرے بیٹے تجھ پہ بھی سلام. ہائے ہائے. حضرت مدنی فرماتے ہیں زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ ہم کبھی سوئیں اور رسول اللہ کی زیارت نہ ہو، ایسا کبھی رات نہیں ہماری آئی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں کچھ شیخ الحدیث تھے، امام تھے، حدیث کے امام تھے. اسی ممبر پہ، اسی مسلح پہ حدیث سناتے تھے اور بڑے عجیب سے ان کے واقعات آتے ہیں. ایک دفعہ حیات النبی کی بات چلی تو ایک لڑکے نے اعتراض کر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ تو آپ نے اس لڑکے کی طرف توجہ کی تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی جو روزے مبارک کی نہ جالی نظر آئی نہ کچھ نظر آئی، تو میں نے دیکھا تو تو سامنے بیٹھے بنفس نفیس ہے، تو میرا تو رنگ اڑ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو میں حیرت سے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا یار یہ باقی مجھے نظر آتا ہے، باقی بھی دیکھ رہے ہیں. جب میں نے باقی کو طرف دیکھا تو وہ متوجہ ہی نہیں تھے ادھر، تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید مجھے نظر آیا، تو حضرت مجھے دیکھ رہے، حضرت نے اشارہ کیا چپ کر جا. اتنی دیر میں یہ منظر چلا گیا. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد نبوی سے نبی کو سلام عرض کر کے نکلے نا، تو جس کی جوانی گزری تھی وہاں مسلح رسول پہ جو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا تھا، اس کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل کام تھا. تو آپ نے شعر پڑھا تھا، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہائے ہائے. دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطاؤ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطاؤ عشق بلالی. آپ یقین مانیں اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے. میں جب شروع میں جاتا تو 8 دن سے نہیں رہنے دیتے، تو ایک دفعہ میں نے سفارش کروا کے 1 دن بڑھوا لیا، اور میں بڑا خوش ہوا کہ اس مرتبہ مدینے 9 دن رہنا ہے نا. حج میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے 8 دن سے زیادہ، تو حج میں نے بڑھا لیا. پھر اللہ جل شانو نے بندوبست فرما دیا کہ عمرے پہ آ جایا کرتا تھا. تو پھر میں نے کیا کہ کوشش عمرہ کرنا، زیادہ دن مدینے میں گزارتا تھا 15. تو میں اتنا خوش ہوا، مدینے میں 15 دن مل گئے، 15 دن مل گئے، خوشی میں ہی سمجھ نہیں آتی. پھر اللہ نے ایک وقت آیا کہ میں نے جب ویزا مل گیا میرے پاس، تو میں نے کہا اس مرتبہ 1 مہینہ مدینے رہوں گا نا. مکہ میں 20 دن 18 دن رہا، تو میں نے کہا 1 مہینہ مدینے رہوں گا، رسول اللہ کے قدم بوسی کی شہادت ملے گی، گنبد خضرا اور مدینے کی گلیاں اور مسجد نبی مجھ جیسے ناکارہ کو نصیب ہوگی. پھر ایک وقت یہ آیا کہ 40 دن، 40 سے بھی زیادہ رہنے کی اللہ نے صحت نصیب فرما دی. تو لیکن میں نے ایک بات دیکھی اپنے دل میں، جب 8 دن میں آ جاتے تھے تو وہ کیفیت اس طرح نہیں بنتی تھی. آئے تو چلے گئی. جو لوگ 1-2 دن کے لیے جاتے ہیں نا تو ان کو بس ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو 8 دن میں پھر بھی کچھ اچھی صورت بن جاتی ہے. جب 15 20 سے 30 سے ادھر آئے نا تو پھر مدینے سے نکلنا بڑا مشکل ہو گیا. پاؤں رک جاتے ہیں جب واپس ہونے لگتا ہے، ہمت جواب دے دیتی ہے. گنبد خضرا پہ نگاہ پڑتی ہے تو آنکھیں پھڑک اٹھتی ہیں، پاؤں رک جاتے ہیں، جس وجود لرز جاتا ہے. مدینے سے جا رہا ہوں، مدینے سے جا رہا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام محمد تھا، محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، اور اتفاق ہے ان کے والد دادا پردادا سب کا نام محدث تھا. محدث محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد. بس اللہ کی شان ہے، اتنا پیارا نام پسند تھا کہ سب کے نام ہی محمد تھے. مشکل کام ہے لیکن چلو. تو وہ حج پہ آئے، تو حج پہ آ کے نا تو لوگ مکہ سے بعد مدینہ سے ہوتے ہوئے واپس آتے تھے. تو اس زمانے میں تھوڑے دن رہنا ہوتا تھا مدینہ، تو وہ تیاری کر لی، سب کچھ تیار ہو گیا. تو اس کے بعد آخری سلام کے لیے آتے ہیں، الوداع یا الوداعی سلام.
تو شروع میں بھی نادان جو ہوں نا تو میں بھی ایسے ہی کرتا تھا، الوداع یا رسول اللہ۔ اب تو کچھ عرصے میں کبھی میں الوداع کا لفظ نہیں کہہ سکتا، کیسے کہوں میں رسول اللہ کو کیسے الوداع کر دوں؟ وہ تو میرے دل و جان میں اترا ہوا ہے معاملہ، میں کیسے کر دوں الوداع؟ میں آ بھی جاؤں تو میرا دل میری روح وہاں، میں الوداع کیسے ہو جاؤں؟ رسول اللہ سے کیسے آدمی الوداع ہو جاتا ہے؟ ہماری تو امیدوں کا مرکز ہمارا تو استغفر ہی رسول اللہ ہے۔ ہم مدینے سے اور مدینے والے سے الوداع ہو سکتے ہیں؟ ہماری تو تمنائیں ساری مدینے والے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہماری تو زندگیاں ہی آپ کی قدموں میں نثار ہونے کے لیے۔ ہم تو اپنی اولادوں کو بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی رسول اللہ کی خاتم النبیین کے چوکیدار اور پہرے دار اور نوکر اور خادم بن جائے۔ ہمیں کسی افسری کی، کسی بزرگ کی، کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، ہمارے لیے رسول اللہ کی غلامی سب سے بڑا سر کا تاج ہے۔ اللہ، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں واپس۔ آواز آئی اے محمد، ہائے ہائے ہائے، اے محمد آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے؟ یہ آواز کیا آئی، اس بندے نے چیخیں مارنی شروع کر دی، فریاد، اور ایک ہی بات روتا جائے، نہیں یا رسول اللہ نہیں چھوڑ کے جاتا، یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، روتا جاتا فریاد کرتا، یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا آپ کے در سے۔ سارے حیران، مجمع ان کا تھا، ساتھ ساتھی تھے، وفد جایا کرتے تھے، اکیلا بندہ تو نہیں ہوتا تھا۔ کہا جاؤ لوگوں، چلے جاؤ چلے جاؤ، مجھے رسول اللہ اجازت نہیں دے رہے، میں آپ کی قدموں میں رہوں گا۔ زندگی وہیں گزر گئی، موت وہیں نصیب ہو گئی۔ حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وقت کے سب سے بڑے محدث تھے، بلکہ صدی کے سب سے محدث تھے۔ تو ان کی شرح ہے حدیث کی نا، ابو داؤد کی شرح ہے، تو پہلے عربی میں تھی، اب اردو ترجمہ اس کا آ گیا، بہت شاندار اور اعلیٰ درجے کی ہے نا، اور فقہ حنفیہ کا مسائل میں لاجواب ہے۔ تو وہ ان کا ایک شاگرد تھے، بدر عالم نام تھا، عالم تھے جو جوان تھے نا، تو انہیں لکھاتے تھے حضرت املا، تو وہ لکھا کرتے اور بعد میں اسے کرا لیتے تھے نا۔ تو وہ بچہ جوان تھا، تو حضرت کی صحبت کا اثر تھا، انور شاہ کشمیری کا شاگرد ہو اور شان و شوکت تھی۔ تو وہ بچہ جو ہے نا، ایک روایت آتی ہے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، ایک دعا ہے، اللہ مرزقنی شہادت فی سبیلی وجعل موت فی بلد رسول، اللہ اپنے راستے میں شہادت دے اور مدینہ شہر میں دفن نصیب فرما۔ صحابہ کہتے ہیں عمر فاروق جب یہ دعا کہتے تو ہم کہتے تھے کیسو کسرا تو ٹوٹ گئے، ایران تباہ ہو گیا، ساری دنیا میں عمر فاروق کا ڈنکا بج رہا ہے، یہ مدینے میں کیسے ان کو وفات ہوگی، شہید بھی ہوں گے مدینے میں اور مدینے میں دفن ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو ایسا ہوا کہ مدینہ کیا مسلح رسول پہ زخم آئے کا تانا حملہ ہوا، اور پھر دفن کے مدینے میں کیا ہوا، میرے نبی کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہوئے تھے۔ تو یہ روایت جب حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ریفرنس میں لکھائی تو کہا بچے یہ لکھ لو نا، تو یہ اس کو املا دیا تو یہ لکھ لینا۔ حضرت اٹھ کے چلے گئے، وہ نوجوان نے رونا شروع کر دیا، غریب تھے، بہت غریب تھے بدر عالم۔ بعض علماء بہت غریب ہوتے ہیں لیکن دیوانوں کی طرح دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور کسی سے مانگتے بھی نہیں سوائے اللہ کے، اور نہ لوگوں کو امیدیں رکھتے ہیں۔ تو رونا شروع کر دیا، اتنا روئے بل بلا بلا پہ روئے، ڈائیں مار مار کے روئے۔ اپنی غربت کا بھی احساس ہوتا تھا، اپنی خامیوں کا بھی پتا تھا، نہ جانے سکنے کا سارے اسباب بھی، جانے کے اسباب بھی کوئی نہیں تھے، لیکن وہ بندہ بل بلا کے رویا، اور یہ پڑھے اور روئے، پڑھے اور روئے، بس ہو گئی، لکھ لیا، چل گیا۔ لیکن بارگاہ الہی میں جب سن لیا جاتا ہے تو پھر اس کا ایک اپنا نظام ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، اس کے اپنے پروگرام ہیں۔ علماء کا ایک قافلہ تیار ہوا جانے کے لیے، تو اس قافلے میں حضرت بھی شامل کر لیے گئے۔ وہ بچہ، وہ نوجوان عالم، وہ بچہ نوجوان عالم بھی اس قافلے میں چلا گیا۔
مکہ میں حج کیا اور حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ چلے گئے. تو مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے تو قافلہ جو تھا ان کا پروگرام تھا واپس کا. تو حضرت سے کہا کہ حضرت مولانا تو آپ نے سامان کوئی تیاری نہیں کی. ان کا سامان بھی بہت تھوڑا سا تھا ہی کچھ اس بیچارے کے پاس. تو کہا نہیں مدینے میں آیا ہوں جانے کے لیے تو نہیں آیا. وہ اللہ کا بندہ وہیں رہا, وہیں وفات پا کے جنت البقیع میں ہمیشہ کے لیے نا رسول اللہ کے قدموں میں سو گیا. میں جب ہی جنت البقیع میں جاتا ہوں الحمدللہ, ایک وقت تھا میں روزانہ جایا کرتا تھا. تو ابھی بوڑھا بھی ہو گیا ہوں, کمزور ہو گیا ہوں, پھر میں ایک دن چھوڑ کے جاتا تھا. تو ابھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں 3-4 دفعہ چلا جاتا ہوں, تو کبھی 2 دفعہ بھی جاتا ہوں, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں وہاں, تو ان کو سلام بھی کر کے اپنے لیے انہیں استغفار بھی کہہ دوں گا, میرے لیے دعا کریں. رسول اللہ کی ازواج ہیں وہاں, آپ کی پھوپھیاں ہیں, آپ کی 4 بیٹیاں ہیں, آپ کے نواسے حضرت حسن ہیں, حضرت امام باقر, امام جعفر بن اولاد, حضرت زین العابدین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں, اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ جن نے رسول اللہ کو پالا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں جان کہا کرتی. تو وہ بھی وہاں ہیں الحمدللہ, اور بھی 10,000 کے لگو بیش صحابہ کی تعداد ہے وہاں. میں پہلی دفعہ جب گیا تھا نا 78 میں, تو یہ قبرستان اپنی اوریجن حالت میں کچا تھا. ابھی تو بدل گیا, انہوں نے بدلا دیا بہت زیادہ. تو جو لوگ تھے وہ قبروں پہ لے کے جاتے, بتاتے کہ عبداللہ بن مسعود کی ہے, عبد الرحمان بن عوف کی ہیں. تو ابھی تو الحمدللہ مجھے پتا ہے جو قبریں سامنے ظاہر اعتبار سے الحمدللہ, لیکن باقیوں کا وہ کچھ جگہوں پہ پابندی بھی ہے, جانے بھی نہیں دیتے. تو بھی میں جب بھی جنت البقیع میں جاتا ہوں نا, ایک بڑا مزدار واقعہ پیش آتا ہے. جاتے ہوئے گنبد خضرا پیچھے رہ جاتا ہے. جب جنت البقیع کے اندر کھڑے ہو نا تو گنبد خضرا نظر آتا ہے. جنت البقیع کے اندر کھڑے ہو جاؤ تو سامنے گنبد خضرا نظر آتا ہے. تو میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں ہو, جب ہوا گنبد خضرا سے ٹکرا کے آتی ہوگی تو رسول اللہ کے نور کی کیفیت ان کے دلوں میں آتی ہوگی. جب یہاں سے وہاں جاتی ہوگی تو ان کا سلام رسول اللہ کو پہنچاتی ہوگی. ویسے بھی ان کی روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, ان کی روح جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو وہاں کھڑے ہو کے کبھی کبھی میں وہ جو شعر پڑھتا ہوں اکثر وہاں پڑھ بھی لیتا ہوں سائڈ میں جا کے. میرے دل میں مدینہ ہے, میری منزل مدینہ ہے, یہ جنت بھی یہاں میری, وہ جنت بھی جنت البقیع ہے نا وہاں میری. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی جنت البقیع میں ہے, امیر المومنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذوالنورین. اللہ. تو بھائی میں اس طرح تھوڑا اس لیے آ گیا کہ آقا کا اور آقا کے شہر کا تذکرہ ایمان کو بڑھا دیتا ہے, آدمی کی کیفیت بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے جب دجال آ جائے گا تو سب جگہ جائے گا, مکہ اور مدینے نہیں جا سکے گا, فرشتے اتر جائیں گے مکہ اور مدینہ کی حفاظت. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص گیا مدینے میں تو اس کو کسی نے دہی لیا, اس میں تو دہی کھٹا تھا, ذائقہ نہ اچھا لگا اسے. اس نے ویسے کہتا دہی نہیں کھانا, نہ کھاؤ نا دہی, کہتا مدینے کا دہی کھٹا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, چل نکل جا مدینے سے, تجھے مدینے کا دہی نہیں کھٹا لگتا ہے. کہ تو مدینے حضرت رشید احمد گنگوئی رحم اللہ اس زمانے کی بات ہے کہ زمانے میں جانا بہت مشکل ہوتا تھا, مکہ سے مدینہ جانے میں 3 ہفتے لگ جاتے تھے. تو ایک بندہ جا رہا تھا, حضرت مدینے سے کوئی آپ کے لیے تحفہ لے, فرمایا ہاں مدینے کی مٹی لے آنا نا تھوڑی سی. تو وہ لے آیا. تو حضرت نے سرما دانی جس میں سرما ہوتا ہے نا اس میں مٹی ڈال دی اور اسے ہلا کے مکس کر دیا.
کہ جب سرما ڈالوں گا تو مکے مدینہ کی مٹی میری آنکھوں میں لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہی بات رات کی چل رہی تھی، تو یہ اللہ تو تیار بیٹھے ہیں، کوئی آئے مانگے مانگے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، آوازیں ہیں، ہدایت مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، عزت مانگنے والا، ہدایت مانگنے والا۔ ہمیں غفلتوں نے گھیر لیا ہے، سستیوں نے ہمارے اوپر چادر کی طرح پڑ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصل میں یہ ساری چیزیں محبت طلب کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ تعلق بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایسا محبت اور تعلق کا معاملہ ہے کہ حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں تمنائیں ہیں، اسباب ہی کوئی نہیں، بن ہی نہیں سکے۔ اللہ تو دلوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ وہ دنیا کے کسی خطے میں مر جاتے ہیں تو ان کے وجود، وہ قبر وہی بنی ہوتی ہے، ان کے وجود کو مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض نے لکھا کہ اتنے ایسے ہیں کہ بدبختی ہے ان کی کہ جنت البقیع میں دفن ہو تو وہاں سے نکال کے کسی اور جگہ پر۔ یہ تو تعلق بھی ہے، یہ تو محبت کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو راتیں ہیں، یہ دن ہے، یہ رمضان ہے، ذی الحجہ ہے، یہ تو سارے اسی تعلق کے لیے ہیں۔ یہ جو رمضان ہے، یہ اعتکاف ہے، یہ تو اسی تعلق ہے۔ لوگوں کا ایک مزاج ہے، اتنا ثواب ملے گا، اتنے نیکیاں ہوں گی، کروڑوں کھربوں بڑی گنتی شنتیوں میں، بلکہ گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عاشق گنتیاں نہیں کرتے ہیں، عاشق عشق میں فنا ہوتے ہیں۔ ان کو محبوب کا قرب مل جائے تو وہ کہتے ہیں سارا کچھ ہی مل گیا، اور لمبی چوڑیاں گنتیاں بھی مل گئی، محبوب نہ ملا تو کچھ نہ مل سکا۔ ان کے یہ دل دریاؤں سمندروں ڈونگے تھے، کون دلا دیا جانے کو۔ اکبر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنی دنیا ہے، اس کے جتنے سمندر ہیں، دریا ہیں نا، نہ اتنے گہرے ہیں نہ اتنے بڑے ہیں جتنے دل کے اندر گہرائی ہے۔ یہ بڑا گہرا ہے، اس کے اندر سب کچھ سما جاتا ہے۔ جو قرب باری کو سما سکتا ہے اس کے اندر سب کچھ آ سکتا ہے۔ تو یہ رات اللہ کو راضی کرنے والی اور اس رات میں جاگنے والے کا انعام دونوں راتوں جو عید کی راتیں ہیں، کیونکہ صبح لوگوں نے خوشیاں منانی ہوتی ہیں، تو اس رات کا انعام ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن اس شخص کی روح میں ایک نور ہوگا، ایک کیفیت ہوگی دل کے اندر، اس رات کی برکت کی وجہ سے۔ ہمیں کسی تنخواہ زیادہ ملتی ہو تو ہم اپنا شہر چھوڑ دیتے ہیں، اس سے زیادہ ملتی ہو تو اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، رابطہ بھی نہیں رہتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بیوی بچے یہاں اور بیرون ملک میں بیچارے تنگ فنگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ ان کی جاب بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، لیکن پیسے کی وجہ سے وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ اور پیسہ وہ ہے کہ کس کو کیا خبر کہ اس کے مقدر کما کے اس کے مقدر میں بھی ہے۔ کتنے لوگوں نے مکان پائے اس میں رہ نہیں سکے، کتنے لوگوں نے درخت لگائے اس کا پھل نہیں کھا سکے، کتنے نے گاڑی کی بکنگ کی وہ اس پہ بیٹھ نہیں سکے، کتنے نے کپڑے درزی کو سینے کے لیے دیے تو اس کے مقدر میں نہیں تھی، اس کے مقدر میں وہ کفن پڑا ہوا تھا جو تیار ہو کے اس کے لیے حکم الہی سے آ چکا تھا۔ کتنی ایسی کھانے کی چیزیں بندہ پکا لیتا اور اس کے مقدر میں نہیں ہوتی،
اسے جانا پڑ جاتا وہ کسی اور کے مقدر میں ہو. تو بھائی دنیا کی ہماری محنتوں کا دار و مدار چند ٹکوں پہ ہے، چند آرام پہ ہے، چند سہول. کتنے ایسے لوگ ہیں اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، زندگی میں سکون ہی نہیں ملا ہوتا، آرام ہی نہیں ملا ہوتا، بس بیچارے ایسے لل لل کے مر جاتے ہیں. اور جس اولاد کے لیے قرض ہوتے ہیں اس کی تربیت ہی نہیں ہوتی، وہ کبھی سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا میری ماں کی قبر کہاں ہے، میرے باپ کی قبر کہاں. میں نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے اور اپنے ماں باپ کو بددعا کرتے ہماری زندگیاں برباد کر دی ہوں. ارے ان کے اندر اگر دین پیدا کیا ہوتا تو بددعائیں دعائیں دیتے اور روز روز قبر میں تحفہ آیا ہوتا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سنایا، چلے سناتے ہیں. ایک دفعہ ایک بزرگ قبرستان سے گزرے تو انہوں نے وہاں سورہ فاتحہ اور قل اللہ پڑھ کے بخشا. تو پھر اللہ سے دعا کی اللہ مجھے منظر دکھائیے کہ ان کو ثواب کیسے مل رہا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ صاحب بصیرت تھے، میں نے دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، سارے افراتفری سے ہیں اور لے کے آ رہے ہیں کچھ. تو میری نگاہ ایک قبر پہ پڑی تو میں نے دیکھا اس قبر میں تختے پہ بیٹھی ایک عورت ہے، بڑی شانہ. اس کی قبر میں ٹوکرے ہوتے ہیں نا پھولوں کے، وہ پڑے ہوئے ہیں اور تکیے گون تکیے سے سہارا لگائے، بڑی ریلیکس ہو کے. کہتے ہیں میں نے سلام کیا بیوی کو تو اس سے میں نے کہا بھی کہ لوگوں کو کیا ہوا یہ بھاگ رہے ہیں. اس نے کہا کہ کسی بندے نے ثواب پہنچایا تو یہ تقسیم ہو رہا ہے، یہ لے دے جا رہے ہیں، لوگوں سے لینے جا رہے ہیں. جب اپنے نہ پہنچائے تو پھر گزرنے والوں کے ثواب ملتے ہیں نا. تو کہا بیوی آپ کو نہیں جاتے ہیں؟ کہ میں کہا کائے کو جاؤں، کس لیے جاؤں، جیتا رہے میرا بیٹا ایک قرآن مجید روز پڑھ کے مجھے بخشتا ہے. تو آتے ہیں میں نے بڑا حیران ہوا تو میں نے کہا بیوی آپ کا بیٹا کہاں ہوتا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا. تو میں وہاں چلا گیا تو میں نے دیکھا ایک حلوائی ہے وہ اپنا کام کرتا ہے لیکن اس کے ہونٹ نہیں بند ہوتے. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی واقعہ یہ. کہتے ہیں زمانہ گزرا، ایک وقت کے بعد میں اس قبرستان سے گیا تو ویسے ہی کر کے دعا مانگی تو اس مرتبہ میں دیکھا تو بیوی بھی بھاگ رہی تھی. مجھے یاد آ گیا، میں کہا بیوی کیا ہو گیا، آج آپ بھی بے سر و پا ہو گئی، خالی ہو گئی، ٹوکرے کدھر چلے گئے. کہا میرا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا، پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں. وہ فرماتے ہیں مجھے شاک گزرا، میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا دکان بند ہے اور پائے لکھا تھا یہ شخص دکاندار فوت ہو گیا ہے. بس یہ رات ہے اللہ کو منانے کی، اللہ کو پانے کی اور استغفار کی کہ اللہ بڑی بے دردی سے رمضان گزارا، بے دردی سے گزارا ہے، درد کے ساتھ بھی گزارا، غفلت سستی لاپرواہی کے ساتھ گزارا. تو اللہ شرمندہ بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، اے بارے الہ معاف کر دینا اور قبول کر لے، میری عاقبت کا ذریعہ بنا دے. چلے ذکر کرتے ہیں. اللہ جل شانہ پروردگار میرے آپ کے سب کی محنتوں کو قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. حقیقت ہے آپ لوگوں کی وجہ سے مجھ جیسا ناکارہ بھی کام پہ لگا ہوا ہے. الحمدللہ ہمارے ذکر اذکار کی ترتیب تھی تو آپ لوگوں کی برکت سے مجھے بھی وقت مل جاتا تھا، مجھے بھی سہولت تھی اور میں بھی کر لیتا تھا. اللہ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے، عزت